السلام علیکم۔ ہماری بات کے ساتھ میں ہوں محمود عالم خالد۔ پاکستان موسمیاتی اور ماحولیاتی تبدیلیوں کے نتیجے میں شدید متاثرہ ممالک کی درجہ بندی میں گزشتہ 10 سالوں سے سر فہرست ہے۔ موسمیاتی اور ماحولیاتی تبدیلیوں کا کون سا ایسا مظہر ہے جس کا مشاہدہ ہم گزشتہ 10 سالوں سے نہیں کر رہے ہیں؟ شدید بارشیں، سیلاب، طوفان، لینڈ سلائڈنگ، خشک سالی، شدید سردی، برف باری اور سب سے بڑھ کر تیزی سے بڑھتا ہوا درجہ حرارت اور اس کے نتیجے میں پورے ملک میں شدید گرمی اور اس کے ساتھ ساتھ فضائی آلودگی۔ کون سا ایسا مظہر ہے جس کو کا مشاہدہ ہم سب خود گزشتہ کئی برسوں سے کر رہے ہیں؟ ہم پورے سال کسی نہ کسی موسمیاتی اور ماحولیاتی آفت سے نبردآزما رہتے ہیں۔ رواں سیزن میں ہم فضائی آلودگی سے نمٹ رہے ہیں جو گزشتہ کئی برسوں سے پورے ملک کے بڑے شہروں میں بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ عالمی سطح پر فضائی آلودگی کو انسانی صحت کے لیے سب سے بڑا ماحولیاتی خطرہ قرار دیا جا رہا ہے۔ WHO عالمی ادارہ صحت کی رپورٹ کے مطابق موسمیاتی اور ماحولیاتی مسائل کی وجہ سے دنیا بھر میں سالانہ 1,30,00,000 اموات رپورٹ ہوتی ہیں۔ ان میں سے 70,00,000 اموات وہ ہیں جو فضائی آلودگی کی وجہ سے ہوتی ہیں، یعنی دنیا بھر میں 70,00,000 افراد فضائی آلودگی کے نتیجے میں ہلاک ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ملک کے پالیسی ساز اس امر سے بخوبی واقف ہیں کہ فضائی آلودگی کے نتیجے میں پاکستان کے شہریوں پر کتنے سنگین اور خوفناک اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ پاکستان کی موسمیاتی جو پالیسی ہے اس میں بھی ماہرین نے فضائی آلودگی کو پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ قرار دیا ہے۔ اگر ہم شہر کراچی کی بات کریں جو پاکستان کا سب سے بڑا ساحلی شہر ہے، یہ شہر گزشتہ کئی برسوں سے فضائی آلودگی کا شکار ہے اور اس میں دن بدن تیزی آتی جا رہی ہے۔ رواں سیزن میں اس کا جو انڈیکس ہے وہ 200 سے اوپر ہی جا رہا ہے۔ ہم مسلسل میڈیا پر ایئر کوالٹی انڈیکس کے بارے میں سن رہے ہیں۔ آج شہر کا انڈیکس اتنا ہے، آج ایئر کوالٹی انڈیکس اتنا ہے۔ یہ ایک سوئس آرگنائزیشن ہے، سوئٹزرلینڈ سے جس کا تعلق ہے، وہ اس کا ڈیٹا مرتب کرتی ہے۔ یہ آرگنائزیشن فضا میں موجود باریک ذرات کی پیمائش کرتی ہے جس کے ذریعے وہ اپنا ڈیٹا مرتب کرتی ہے۔ اس آرگنائزیشن کے مطابق 0 سے 50 تک جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہوتا ہے وہ انتہائی بہترین شمار کیا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ صورتحال جو ہے وہ خراب ہوتی چلی جاتی ہے۔ جب 201 پر یہ انڈیکس پہنچتا ہے اور 300 تک، تو وہ انسانوں کے لیے انتہائی مضر صحت ہوتا ہے، اور 300 سے اوپر صورتحال ایمرجنسی میں پہنچ جاتی ہے۔ پاکستان کے رواں سیزن میں ملک کے کئی بڑے شہر 300 کراس کر چکے ہیں۔ کراچی شہر بھی 295 اور 300 تک پہنچ چکا ہے۔ اس شہر کے باسی گو کہ پورا سال فضائی آلودگی کا شکار رہتے ہیں، لیکن جو ہی موسم سرما شروع ہو جاتا ہے اس میں انتہائی شدت پیدا ہو جاتی ہے، جس کی بنیادی وجہ ماہرین کہتے ہیں کہ سمندری ہواؤں کا رک جانا یا تقریباً نہ چلنا ہوتا ہے، اور اس سیزن میں جن بوتل سے باہر آ جاتا ہے۔ آج اس شہر میں ہر دوسرا شخص، ہر تیسرا شخص کسی نہ کسی سینے کی بیماری، کھانسی، آنکھوں میں جلن، اس قسم کی کئی بیماریوں کا شکار نظر آتا ہے۔ اسپتال
ان بیماریوں سے بھرے ہوئے ہیں اس وقت۔ اس صورتحال میں افسوس کا مقام یہ ہے کہ اس شہر میں کوئی ایسا ادارہ موجود نہیں ہے جو فضائی آلودگی کے حوالے سے اس کا ریکارڈ مرتب کر سکے، اس کا ڈیٹا مرتب کر سکے۔ ہمارا محکمہ موسمیات، اس کے مینڈیٹ میں فضائی آلودگی کو جانچنا یا اس کا ڈیٹا مرتب کرنا، یہ اس کے مینڈیٹ میں شامل ہی نہیں ہے۔ یہ فرائض سیپا، بہت سارے لوگ اس محکمے سے شاید ناواقف ہیں۔ سیپا، سندھ انوائرمنٹل پروٹیکشن آرگنائزیشن، یہ حکومت سندھ کا محکمہ ہے۔ 18ویں ترمیم کے بعد ماحولیات کی وزارت صوبوں کو منتقل ہو گئی ہے۔ ایئر کوالٹی کا ڈیٹا مرتب کرنا ان کے فرائض میں شامل ہے۔ رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے تحت لکھے گئے خط کے جواب میں محکمہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس ایئر کوالٹی کا معیار جانچنے کے لیے فنڈ ہی موجود نہیں ہے۔ وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، اس لیے کہ ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ ان کی ویب سائٹ پہ ڈیٹا موجود ہوتا ہے، جبکہ یہ ان کے فرائض میں شامل ہے، لیکن وہ اپنا کام کرنے سے گریزاں ہیں۔ گریزاں اس لیے ہیں کہ ان کے پاس کوئی ایسی قابلیت موجود ہی نہیں ہے۔ کچھ عرصہ پہلے جاپان نے 2 گاڑیاں ان کو پرووائڈ کی تھی ایئر کوالٹی کنٹرول کے معیارات کو جانچنے کے لیے۔ وہ دونوں گاڑیاں جو ہیں وہ تقریباً ناکارہ ہیں۔ اس صورتحال میں جو زہر کی چادر اس کراچی شہر پر چھائی ہوئی ہے، اس کا تدارک کیسے ہو؟ شہر کے باسی اس زہریلی فضا میں سانس لینے پر مجبور ہیں، جس میں کچھ ذمہ داری تو ہم شہریوں کی بھی ہے، لیکن بنیادی ذمہ داری ہمارے محکموں کی ہے۔ لیکن ہمارے محکمے، افسوس کا مقام ہے کہ ان کے لیے انسانی صحت کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس شہر کی 62% سے زائد آبادی ان جگہوں پہ رہائش پذیر ہے جہاں جو کم آمدنی والے علاقے ہیں، جہاں کچی بستیاں آباد ہیں۔ اس سے ہماری سیاسی اشرافیہ کو کوئی غرض ہی نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ صرف کچی آبادیوں اور کم آمدنی والے علاقوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پورے شہر کا مسئلہ ہے۔ اس وقت اسپتالوں میں فضائی آلودگی کے حوالے سے جو صورتحال ہے وہ اس پورے شہر کے لیے ہے۔ ہمیں سوچنا ہوگا، ہمیں اس کے لیے اقدامات اٹھانے ہوں گے، لیکن ہم کوئی بھی اقدامات اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس شہر میں محکمہ ماحولیات کی جانب سے کوئی ایسا سینسر موجود نہیں ہے جو اس کے ڈیٹا کو مرتب کر سکے، جو ہمیں بتا سکے کہ آج اس شہر میں کوالٹی انڈیکس کیا ہے۔ کچھ نجی تنظیموں نے بہت سارے سینسر لگائے ہوئے ہیں، لیکن ان کے ڈیٹا کی حیثیت کیا ہے؟ گورنمنٹ اس کو اون نہیں کرتی، انٹرنیشنل ادارے اس کو اون نہیں کرتے، لہٰذا ہم مجبور ہیں کہ ہم ایئر کوالٹی انڈیکس کے ڈیٹا کو جو ہے وہ اس کے نتائج کو تسلیم کریں۔ شہر کراچی میں متعدد سرویز کے نتیجے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ کراچی شہر کی ایم اے جناح روڈ اور کراچی کے تمام انڈسٹریل ایریاز میں فضائی آلودگی اپنی انتہاؤں پر ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی کچی آبادیاں ہیں، جتنے لو انکم ایریاز ہیں، خاص طور پہ ہمارے مضافاتی علاقے، وہاں پر بھی صورتحال یہی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم عوام، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ درخت لگانے سے سارے معاملات حل ہو جائیں گے۔ یقیناً یہ ایک بہت اہم فیکٹر ہے فضائی آلودگی کو کم کرنے میں، جس میں اب کمی بھی آتی جا رہی ہے۔
درخت کاٹنے کا سلسلہ بہت زور و شور سے جاری ہے، لیکن اعلانات لاکھوں درختوں کے ہوتے ہیں اور لگتا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس شہر میں آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اس شہر میں سب سے زیادہ درخت قبرستانوں میں لگے ہوئے ہیں۔ کراچی کے اندر چلنے والی تمام ٹرانسپورٹ، جس میں بڑے ٹرک سے لے کر موٹر سائیکل تک شامل ہیں، 60 سے 65% حصہ فضائی آلودگی میں ڈالتے ہیں۔ لاہور میں ٹرانسپورٹ کا جو حصہ ہے وہ 80% ہے، اس لیے وہاں جو ہے وہ صورتحال بہت زیادہ خراب ہوتی ہے۔ کراچی میں یہ حصہ 60 سے 65% ہے۔ اس کے علاوہ صنعتی فضلہ، گھروں اور ہوٹلوں میں جلتے ہوئے چولہے، روڈوں پہ جلتا ہوا کچرا، گلی محلوں میں جمع ہوتا ہوا کچرا، اس کراچی شہر میں پیدا ہونے والے لاکھوں ٹن، ہزاروں ٹن کچرے کے لیے کوئی بھی سائنسی لینڈ فل سائٹ موجود نہیں ہے۔ جہاں ہم انسانوں کی، اس شہر کے باسیوں کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، اس سے زیادہ ذمہ داریاں حکومتوں کی ہوتی ہیں، پالیسی سازوں کی ہوتی ہیں۔ عمل درآمد انہوں نے کروانا ہوتا ہے۔ درخت کاٹنے پر پابندی ہے، لیکن اس کے باوجود درخت کٹ رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ صنعتی فضلہ براہ راست سمندر میں جا رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ سمندر کے کنارے سے مینگروو کے درخت کاٹے جا رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ روڈوں پہ کوڑا جمع ہو رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ چائنا کی کمپنی کے پاس ٹھیکہ ہے، لیکن وہ بھی جو ہے پورا کچرا نہیں اٹھاتے ہیں، آدھا کچرا شہر میں ہی پڑا رہ جاتا ہے، مختلف جگہوں پہ جل رہا ہوتا ہے۔ یہ وہ تمام عوامل ہیں جو اس شہر کی فضائی آلودگی کو بڑھاوا دے رہے ہیں، اور ہم سب ایک زہر کی چادر کے نیچے سانس لینے پر مجبور ہیں۔ اس زہریلی چادر میں کے نیچے جو انسان سانس لے رہے ہیں، وہ کیسے زندہ رہیں گے؟ وقت کے ساتھ ساتھ یہ سلسلہ بڑھتا چلا جائے گا۔ ہمیں اپنے اوپر بھی نظر ڈالنی ہے، اپنے جو کام ہم کر رہے ہیں ان کو روکنا ہے، اور حکومتوں سے یہ مطالبہ کرنا ہے کہ وہ ہم انسانوں کے لیے، انسانوں کی صحت کے لیے سب سے بڑے خطرہ قرار دیے جانے والی فضائی آلودگی کو روکنے کے لیے اقدامات کریں۔ الیکشن کا وقت ہے، ساری جماعتیں اور ان کے نمائندے آپ کے پاس آئیں گے، آپ بہت سارے سوال پوچھیں گے، لیکن کیا ایک سوال موسمیاتی اور ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے بھی پوچھیں گے؟ میرا خیال ہے کہ آپ کو پوچھنا چاہیے، ورنہ ہمارا آنے والا کل شاید بہت بھیانک ہوگا۔